أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله مولانا العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے سمجھ آوے ذوق ہوئے تنال پڑھ لو نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے تو کون جلوہ نما آج کی رات ہے اور عرش پر تم ہے فرش پر تم ہے وہ بدبخت جو آج معروم ہے فرش عرش پر تم ہے فرش پر تم ہے وہ بدبخت جو آج معروم ہے اللہ 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 یہ رات شب برات والی اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے وہ کہتا ہے عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے
یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، آج عام لطف خدا آج کی رات ہے۔ اللہ تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات فخر موجودات آپ کے اور میرے جان و ایمان کے والی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر درودوں کے تحفے نذرانے پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ پاک ہماری آج کی حاضری قبول فرمائے، اللہ پاک اس حاضری کو قبول فرما کر بروز محشر شفاعت کا سبب بنائے۔ نہایت ہی واجب الاحترام قبلہ استاد صاحب علامہ عتیق الرحمن مصطفی صاحب و جملہ عشاقان اہل علاقہ، آپ کے سامنے سورہ دخان میں سے چند آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا کریں اللہ پاک حق سچ بیان کرنے اور قابل عمل باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو شب برات کے حوالے سے آپ کی گوش گزار چند باتیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ حامیم والکتاب المبین، روشن کتاب کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا مبارک رات میں، انا کننا منذرین، یہ کتاب خدا کی طرف سے ڈر سنانے والی ہے، اور فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ ارشاد فرماتا ہے اس رات ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آپ یہاں پر ذرا غور کریں، یہ جو 15ویں شعبان کی رات ہے، آپ کے اور میرے جان و ایمان کے والی کائنات کے شہنشاہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 15ویں شعبان کی رات آتی ہے، اللہ پاک اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر ظہور فرماتا ہے، نزول فرماتا ہے آسمان دنیا پر، اور پھر اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ جب یہ 15ویں شعبان اس کا سورج غروب ہوتا ہے، 15ویں شعبان کا چاند جب سامنے آتا ہے، تب اللہ پاک کی ذات آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق جلوہ فرما ہوتی ہے، اور اپنے بندوں پر نظر کرم نظر رحمت اللہ پاک فرماتا ہے، اور اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے، جاؤ بھائی دیکھ کر آؤ آج کی رات کون سا ایسا بندہ ہے جو مجھے راضی کر رہا ہے، جو مجھے راضی کر رہا ہے۔ یہ 15ویں شعبان کی رات اللہ پاک نے اس امت کے حصے میں رکھی۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ، توجہ دلانا چاہوں گا، اللہ پاک نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے۔ ہر نبی کی امت اور ان کی عمریں بہت زیادہ تھیں، لمبی عمروں والے لوگ ہم سے پہلے گزر گئے، ہمارے حصے میں تھوڑی عمر آئی، تھوڑی عمر، مگر اس تھوڑی عمر والے لوگوں میں اللہ پاک نے چند راتیں ایسی رکھ دی کہ جن میں وہ ان
ساتھ عبادت کے ذریعے خود کو ملا لیتا ہے کہ جو ہم سے بڑی عمر والے گزر گئے، عبادتیں ریاضتیں کر گئے، اب 400 سال 500 سال 1000 سال کی عمر لوگوں کی تھی پہلے، اور وہ عبادتیں کرتے رہے. اب ہماری عمر تو 100 بھی نہیں پہنچتی، ان کے سامنے تو کچھ بھی نہیں، مگر اللہ نے ایسی راتیں رکھ دی جن میں بندہ رب کو راضی کرتا ہے تو ان سے بھی بڑھ جاتا ہے، سبحان اللہ، ان سے بھی بڑھ جاتا ہے. یہ بھی یاد رکھیں. اور یہ اس امت کا شان ہے، اس امت کا شان ہے، اور یہ صدقہ ہے کملی والے آقا کا. یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے. ہماری شان، ہماری عظمت صرف اور صرف صدقہ ہے کملی والے آقا کا، اور کوئی بات ایسی نہیں، ہم میں اور کوئی بات ایسی نہیں. یاد رکھیں حدیث پاک کنز العمان شریف کی حضور فرماتے ہیں اللہ پاک 15ویں شعبان کی رات کو لوگوں کے نامہ اعمال دیکھتا ہے، نامہ اعمال لوگوں کے دیکھتا ہے. اب ذرا دھیان کرنا، میں مثال دینے لگا ہوں. دنیا کی عدالت ہو، عدالت، اور جج کے سامنے پیشی ہو، جج کے سامنے پیشی ہو، اللہ کرے ایسا وقت نہ آئے، پیشی ہو جج کے سامنے، تو ہماری رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. بندے کو ہوش نہیں ہوتا کہ یار میں جج کے سامنے پیش ہو رہا ہوں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا. اب ذرا غور کریں، وہ جو سارے ججوں کا بادشاہ ہے، سارے ججوں کا بادشاہ ہے، قادر کریم اللہ، وہ اللہ رب العزت کی ذات، اس کے سامنے جب میرا نامہ اعمال پیش ہو تو پھر میں گلی کوچوں میں شور شرابہ نہ کر رہا ہوں، میں پٹاخے نہ بجا رہا ہوں، میں جناب لوگوں کی عزتیں نہ دیکھ رہا ہوں، بلکہ جب نامہ اعمال پیش ہو تو میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر رب سے مغفرت مانگ رہا ہوں، رب سے دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ مجھے معاف فرما دے. جب نامہ اعمال کھولا جائے، جی فلاں کا نامہ اعمال ہے، اب اللہ فرشتوں سے فرمائے فرشتوں جاؤ دیکھو تو صحیح اے اپاڑے دا بندہ کی پیا کردا ہے، جاتے ویکھو نہ ذرا، ہن ذرا مزے علی کا لطف لے کے گل سمجھنا. فرشتے آن ویکھن کہ فلاں نا دا بندہ اللہ دی بارگاہ وچ سر سجدے چ رکھ کے مغفرت دی دعا پیا منگدا ہے. تساں میں دسو جدو فرشتیاں جا کے گواہی دین گے اللہ تیرا بندہ تا تیرے کو معافی پیا منگدا ہے، کیا اللہ معاف نہ کر چھوڑ؟ تا اس تو چنگا نہیں کہ اس رات میں اپنے رب نو راضی کرا، رب نو راضی کرا. اللہ قرآن نے ارشاد فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے نو تے اپنے اہل و عیال نو اگ تو بچاؤ، اگ تو بچاؤ، اپنے آپ نو تے اپنے اہل و عیال نو اگ تو بچاؤ. اساں اج ساڈا کم الٹ نا، اساں پیسے دے کے کہنے ہیں جا پتر پٹاخے خرید لے تے جناب موج مار. یہ کم اچھا نہیں، کم اچھا بولو تو صحیح نا، کم اچھا نہیں ہے. تو لہذا ایس والی جدو شب برات آوے 3 دن پہلے ساڑھے کل 3 دن ہجے ٹائم ہے، اساں اپنی اولاد نو اگ تو بچا لئیے، اگ تو بچا لئیے. اگ والے کام نے ایک کام آپ نہ کریے تو بہتر ہے. آؤ سونے نبی پاک دی حدیث پڑھیے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا شب برات والی رات 15ویں شعبان دی رات اللہ سارے تے نظر کرم فرماندا ہے، سارے نو بخش چھوڑدا ہے، لیکن کچھ افراد ایسے نے جنہاں دی بخشش کوئی نہیں ہے.
اس رات بھی جنہاں نو معافی نہیں ملدی، ذرا سنی میرے یار، اس رات بھی معافی نہیں، وہ کیڑے نے؟ تیرے اور میرے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا سب تو پہلا بندہ مشرک، کیڑا؟ مشرک بندہ، انہوں اللہ معاف نہیں فرماتا۔ دوسرا بندہ دوسرے مسلمان واسطے دل وچ بغض رکھن والا، اس بندے کو معافی نہیں ہے۔ میرا ویر آج آپاں کٹے ہوئے ہاں، کم از کم کچھ نہ کچھ جھولیے چ لے جانا، ذرا سوچتا صحیح صبح تو رکھتے شام تک میرے دل وچ کتنے مسلمان بھائیاں واسطے بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، اور اگر یہ میرے شہر کا موسم خوشگوار نہیں ہوتا، دن بھر نفرتیں انسانوں سے، شب کو راضی پروردگار نہیں ہوتا، ساری دیہاڑی لوگاں واسطے دل وچ نفرت پالے، حسد پالے، بغض پالے، تے ساری رات سر مسلے تے رکھے، تیریاں عبادتاں کتوں قبول نے؟ اوے بغض والا بندہ اللہ نو پسند کوئی نہیں، حسد والا بندہ اللہ نو پسند نہیں ہے، اس بندے دی اس رات بھی بخشش نہیں ہو رہی۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا بندہ ماں پیو دا نافرمان بندہ، ماں باپ دا نافرمان بندہ، اس رات بھی اس بندے دی بخشش نہیں ہے۔ میرا ویر مہربانی کرنا، ماں باپ دا دل نہ دکھانا، ماں باپ دا دل نہ دکھانا۔ انہاں دوواں جیاں نو اللہ نے دنیا دے اوتے رب آکھیا، کی آکھیا؟ رب آکھیا۔ اندازہ کرو، میں بہت بڑی گل کر رہا، انہاں دوواں جیاں نو، اماں تے ابا نو اللہ قرآن وچ رب آکھیا، حالانکہ رب کون ہے؟ آپ ہے نا، رب آپ ہی ہے نا، ہو کہ اس ماں پیوں کو بھی رب آکھے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ رَبَّيَانِی رب دا معنی کی؟ پالن والا۔ کی معنی ہے؟ میں دسی بیٹھا ہوں تو بولو، پالن والا۔ رب دا معنی تے بندے نو جمن تو بعد پالدا کون ہے؟ بولو بولو ذرا، والدین پالدن کے نہیں؟ اللہ قرآن چاکھے رب ارحمہما، اللہ دعا سکھائیے بندے جدوں بھی دعا کریں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ تو بھی میرا رب ہے، انہاں میرے دوواں رباں تے رحم کرے، جویں چھوٹے ہوندے ہیں انہاں میرے تے کیتا۔ اے رب ہوئے نا تے شرک تا نہیں ہویا، شرک بولو نا۔ اور آپ پالن والا، دنیا تے پالن والے کون؟ ماں باپ۔ ماں باپ ہوئے پالن والے، تے اصل میں پالن والا کون؟ اللہ۔ تا شرک ہویا کہ نہیں؟ نہیں ہویا، شرک تا نہیں نہ ہویا، بولو نا۔ رب دی صفت اللہ نال تے اوہ رب دی صفت ماں پیو نال، رب دی صفت اللہ نال، اللہ دا ذاتی نام اللہ ہے۔ ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ ہے، اس دا ذاتی نام ہے، باقی سارے ہوں دے نام صفاتی نے۔ رب اس دی صفت ہے، رب ان دا نام نہیں، رب اس دی صفت ہے، وہ پالن والا ہے۔ اصل نام دا اللہ ہے، اللہ یہ اس دا اصل نام ہے، تا رب اس دی صفت ہے، اوہ صفت بندیاں وچ بھی ہے، اوہ صفت اللہ وچ بھی ہے۔ شرک کا نہیں ہویا، شرک نہیں ہویا۔ اچھا اللہ رؤوف ہے، بولیے اس دی صفت ہے رؤوف، تے اس دی صفت ہے رحیم، رؤوف اور رحیم اس دی صفت، تے اوہ رؤوف اور رحیم صفت اس دی نبی دی وچ، بولیے۔ اللہ فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ
بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ادھر رؤوف رحیم اللہ، ادھر رؤوف رحیم نبی، ادھر اللہ، ادھر نبی. اوہ صفت اللہ وچ، اوہ صفت نبی وچ، اوہ صفت اللہ وچ. پتہ چلیا اللہ بناون والا رؤوف، نبی بنن والا رؤوف. سبحان اللہ. اللہ بناون والا رحیم، نبی بنن والا رحیم. شرک تو نہیں ہویا. اے دیون والا کون ہے؟ صفتہ دیون والا اللہ. اللہ فرمایا میں اس رات بھی ماں باپ دا نافرمان کوئی نہیں معاف کرنا. اور ماں باپ دا نافرمان نہ بڑی یار. 4 کتابوں پڑھ کے 4 لفظ تو پڑھ کے جاہل پیو نہ سمجھے یہ تیری خام خیالی ہے. ابا نہیں پڑھیا تھا کی مطلب وہ تیرے برابر نہیں کوئی نہیں. یہ نوجوانہ واسطے میں خاص پیانا 4 جماعتہ پڑھ گئے انہا یہ مطلب نہیں کہ تو ابے نو کچھ نہ سمجھے. ابا اوہ نماز انہوں آوے تے بھاوے نہ آوے پتر واسطے دعا دے ہاتھ چاہوے اللہ کو روکنا نہیں، اللہ ہٹکتا نہیں. اولاد واسطے ہاتھ چاہوے اللہ کدے پیشہ نہیں موڑدا. اے او ابا ابا اس کی قدر کری. ساری عمر اس تیرے واسطے گزار چھوڑیے. تم ایک زنانی دے آکے لگ کے ابے دی قدر نہیں کرتا. پہلا مشرک بندہ معافی کوئی نہیں، دوسرا بغض رکھنے والا بندہ، تیسرا ماں پیو دا نافرمان، چوتھا غرور اور تکبر نال دنیا تے زمین تے چلن والا بندہ. تکبر نال چلن والا بندہ. آج تیرے کول 4 پیسے آگئے غریب نو بندہ ہی نہیں سمجھدا. تکبر آ گیا سارے اندر، غرور آ گیا. آج ذاتاں دا فرق پہ گیا. اے جی فلاں ذات دا کمی ہو گیا. تو کون ہے؟ تیری اوقات کی ہے؟ اپنی بنیاد وقت غور کر. اللہ پہ آدھا میں تینوں گندے پانی چو بنایا. دھیان تک وہ خلقت ہوندی ہے، وہ خلقت تیری ہے. غرور کیڑی شاید ہے، تکبر کیڑی شاید ہے. بندہ ہوا دا گولا، ہوا دا گولا. اے بھوکا نکلن دی دے رہے پتہ ہی نہیں چلنا اسایا قبر جا سکتا ہے جی. تکبر کیڑا، غرور کیڑا. زیادہ اگر زیادہ غرور تکبر دی بندے نو ہوے نا تو کم از کم. اور میں ایک ایسی گل کرن لگا مسجد بیٹھے اللہ معاف فرمائے. جدوں لیٹرین جاندے ہو لیٹرین ویکھ لینا تھوڑے چ کتنی گندگی نکلدی. کھاندے تا حلال ہے، کھاندے تا حلال ہے. یہ بدبو کیوں بڑھتی؟ یہ بھی سوچا نہیں. یہ حلال کھانے، پاک کھانے، بسم اللہ پڑھ کے کھانے، پھر بھی یہ گندگی نکلے اور بدبودار نکلے. اینو ذرا سوچی. آ سن تیرے اندر ایتھوں لنگدا ہے رزق، ایتھوں لنگدا لنگدا کتھے تک پہنچدا ہے. اے اد وچ جڑیاں مشیناں ہیں حسد دیاں، بغض دیاں، جھوٹ دیاں، لوکاں دے حق کھاون دیاں مشیناں تیرے اندر فٹ ہویاں ہیں جی. غیبت چغلی دیاں تیرے اندر مشیناں فٹ نے. انہاں بیماریاں تو لنگ تے جدوں رزق جاندا ہے وہ بدبودار ہی بندا. نبی دے اندروں بھی تے رزق لنگیا نا تے خوشبوواں حضور دے پیشاب مبارک چوں خوشبوواں نکل دیاں. ساڈے امیاں اے غور کر، دھیان کر. اساں جیون اور کھاون واسطے نہ جیو، کھاون واسطے نہیں آئے دنیا تے. اساں اللہ دے رسول دی پہچان واسطے دنیا تے آئے. جس واسطے آیا وہ بھول گئے اور کھاتے شروع ہو گئے. بہرحال غرور تکبر والا بندہ بھی اس کی معافی بھی نہیں ہے. اس تو بعد جیڑی ساڑے اندر بہت بڑی بیماری ہے، رشتے توڑن والا بندہ بھی معافی دے قابل کوئی نہیں. رشتے توڑن والا بندہ اس رات اس کی معافی بھی نہیں ہے. میرا ویر
آکسو مولوی صاحب معاف کرنے والا اللہ تو ایویں گارنٹیاں دیتی جانا ہے، اللہ معاف کرنے والا تو ایویں آکھی جانا ہے۔ اوے مولوی دی گل نہیں، تیرے میرے نبی پاک دی گل ہے، تیرے میرے نبی پاک دی گل ہے۔ یہ حدیث ہے، حضور فرمایا، حضرت ابو امامہ بالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو حدیث روایت ہے، حضور فرمایا رشتے توڑن والا بندہ انہوں کدے معافی نہیں ہے۔ اور میاں معراج واقعہ تسا سنیا سارے، پچھلا مہینہ معراج تک گزریا تسا سارے سنیا، اس دی ایک گل تھوڑا میں سناتا جاواں۔ تواڈے اور میرے پیارے کملی والے آقا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تواڈی ساری اماں انہاں دے کول حضور بیٹھے، حضور نے بیٹھے بیٹھے حضور نے فرمایا عائشہ پوچھ کی پوچھنی، سوال کر کی سوال کرنی ہے۔ اماں جی عائشہ ہاتھ جوڑ کے گزارش کر دی حضور میں اجازت دیو میں ذرا اپنے ابا جی کو مشورہ کی دیا، اپنے ابا جی کو صدیق پاک کو مشورہ کی دیا۔ آپ گئیاں پوچھ کے آئیاں، حضرت صدیق پاک نے ارشاد عرض کی تھی حضور نو عرض کرنا، اپنی بیٹی نو فرمایا حضور نو عرض کرنا کہ معراج دی رات جڑیاں اللہ نال گلاں ہوئیاں نا راز دیاں انہاں وچوں ایک گل دس دیو، انہاں وچوں ایک گل دس دیو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کئی واقعات نے آپ نے حضور کو پوچھے ہی اللہ دے راز نے، حقیقت بات۔ مسند ابوبکر صدیق ایک کتاب ہے، حضرت ابوبکر صدیق تو ساری حدیثاں روایت نے، اس دے وچ گلاں ملدیاں۔ بہرحال جدو اماں جی نے جا کے گزارش کی تھی نا کہ حضور معراج دی رات اللہ نال جڑیاں راز دیاں گلاں ہوئیاں نا انہاں وچوں ایک گل دس دیو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ جدو میں اللہ نال ملاقات کی تھی میرے اللہ نے میرے نال گل کی تھی، اللہ نے فرمایا اے حبیب تیری امت وچ دنیا تے رہندے ہویا اگر کسی بندے نے دو بندیاں دا دل جوڑیا، نہیں سمجھا ذرا سننا، حضور فرمایا دنیا تے رہندے ہویا ایک بندے نے دو بندیاں دا دل جوڑیا، کل قیامت والے دن انہوں جنت جاون نوں کوئی شے نہیں روک سکتی، وہ سیدھا جنت جائے گا۔ گل تو بڑی خوشی تھی، اماں جی نے گل سنی، آپ گئے اپنے ابا جی کو اور جا کے گل دسی، جدو گل دسی نا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پے، رو کے بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا۔ اماں جی عرض کی تھی حضور گل تو بڑی خوشی دی آئی تو تسا رو پے، فرماؤ نا وضاحت فرماؤ۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ذرا غور نال سننا، آپ نے فرمایا عائشہ جیڑا دل جوڑے او تا جاوے سیدھا جنت، تے جیڑا تروڑے او کدھر جاوے، او میرا ویر دنیا تے رہ کے کسی دا دل نہ توڑ، رشتے نہ تروڑی، میری گل یاد رکھے۔ برادری اچ کوئی غریب ہے تیرے نام نہیں بہن جوگا تا کیا مطلب او تو اپنی خوشی اچ نہیں بٹھائے گا۔ آج ایو ہی کام ہے نا ساڈا، اے نیوندر جڑا لینے کی کہندے پنجابی وچ نیوندر کہندے، نیندر سریکی وچ کہ میری تو زبان سریکی ہے، نیندر کہندے سریکی وچ، پنجابی وچ نیوندر کہندے۔ اے نیوندر جڑا اپن لینے نیوندرا، ہاں اچھا اس دی حقیقت بھی اگر ویکھی جائے اے بھی صحیح نہیں، اے بھی صحیح کیویں بلا شادی تو کی تھی پتر دی، اس دی خوشی دی روٹی ہے، ولیمہ شادی دی خوشی دی روٹی ہے، شادی دی خوشی اچ روٹی ہے تے اس دے کے پیسے بولو نا، او ولیمہ سنت ہے۔ شادی تو ایک گل یاد آئی، پوچھ لوں سارے بیٹھے ہو،
علماء تو علاوہ نکاح جنہ دے ہوئے نے نکاح دے فرض تا دسو چا بڑھے ہی ہوئے بیٹھے نکاح کرا کے ہائے ہائے نکاح دیا سنتاں دا ہی پتہ ہے فرض بھی ہے واجب بھی ہے سنتا بھی ہے اور میاں مسلمان ہو یار آپس میں بیٹھے سکتے ہیں مسلمان ہیں نکاح تک کرا لیا نکاح دے فرض دے نہیں پتہ ہائے کدھر جیسا ہے کیڑا کھاتا ہے اپنا 6 کلمے تو بعد دی گل ہے نا سردیاں گرمیاں دا استنجا دا ہی نہیں پتہ ہونا میرے ورگے پوچھ لئیے ادھیاں نوں نہیں پتہ ہونا چلو ادھیاں نوں ہو سی پتہ سردیاں گرمیاں دا استنجا کیویں ہوندا سانوں جدوں اے نہیں پتہ غسل دے فرض کنے اے نہیں پتہ سنتاں کنیاں اے نہیں پتہ کیڑیاں شیاں نال غسل صحیح ہوندا ہے کیڑیاں نال نہیں ہوندا اے نہیں پتہ تساں دسو کہ بھلا آپ جاندے کیڑے پاسے چلو بہرحال گل چلی نیوندرے تو جو ولیمہ ہو جاتا دوسری رات یا اسے رات یا دوسرے دن کاپی کھلتی ہے کاپی دیکھو جی اینے کتنے دیتے 1000 روپیہ میں 1000 دے کے اینے 1000 ہی دیتے اگلی بار یہ نہیں سدنا یہ حسن دی گل ہے ایمان نال سوچتا صحیح تو مسلمان ہے یار اسا مسلمان ہے اسا اے ساری برادری نال چلن دا کوئی نہیں پنسل پھیر دو جی 1000 دے کے 2000 دی امید رکھے مندہ سود نہیں اور سود ہے نا اے شادی دی خوشی ہے ہائے مسلمانوں غور کرو تھوڑا جا کلہ مولویاں واسطے دین نہیں تو صحیح کلمہ پڑھے رسول اللہ دا مہربانی کرو نا اے ہن جڑے بڈھے ہو گئے چٹیاں داڑیاں ہو گیا داڑھی کٹاؤں اجے نہیں کھلوندے ہن تو بس کر دے ہن تو مک گئی ہر شے ہر پک گیا چٹے آ گئے ہن ہی نہیں کھلوندے ہن ہی جمعے والے دن تازی پھٹکڑی مروا کے رگڑوا کے کہ تو کوئی تیلا رہ نہ جاوے اے داڑھی مولوی دی نہیں رسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم اے داڑھی نبی دی ہے تو تیرے تو نبی پوچھ رہا ہے تو میری داڑھی کٹا کے آئے ہیں میری گل یاد رکھے کلی مولوی دی داڑھی نہیں ہم سے کدھر پہ جانے اللہ دا کوئی ایک نبی دس دو بغیر داڑھی تو علماء بیٹھے بغیر داڑھی تو کوئی ایک نبی کوئی نہیں 1,24,000 نبی ہے آپ کہنے ہیں ساڑھا نبی تو سونا ہے اس کو بعد سوڑا کوئی ہے ہی نہیں ایمیں نا بولو ساڑھے نبی تو سونا کوئی ہے تو وہی داڑھی نہ لے تے جے نبی داڑھی تو بغیر سونے لگتے اللہ داڑھی آمانی نہ دے گیا اللہ داڑھی آمانی نہ دے گیا جے نبی بغیر داڑھی تو سونے لگتے میری گل یاد رکھے جدوں تم مرنا ہے نا لوگاں یہ نہیں کہنا ایدے وکھاؤ مربے جائیداداں کنیں لوگاں کہنا ایدہ کفن تو منہ تو ہٹاؤ نا ایدہ منہ وکھاؤ منہ جے ہوئی داڑھی چہرے تے انشاءاللہ والعزیز چہرہ چمکتا ہو سی ہے میری گل یاد رکھے داڑھی رکھو بس کر دو چلو جوانوں کا رشتہ دی پرابلم ہے جنہ دے بچے جوان ہو گئے انہوں نے کیڑی پرابلم میں تو یہ سمجھ نہیں اب اگلی گل وڈی کرا تو اور بندے پریشان ہو جا سکتے کہ داڑھی کٹتا نائی داڑھی کٹتا ہے نا داڑھی من کے کٹ کے کتے سٹتا ہے نبی دی داڑھی ہے دھیان نال بولے
دھیان نہ بولیں. نبی دی داڑھی ہے کتے سجدہ ہے کتے پھٹا ہے. کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا حساب دینا کہ نہیں؟ شب برات آمن والی ہے. اپنے آپ کو انہاں کماں تو باز کر لو. ماں باپ دی نافرمانی اگر ہو گئی جانے انجانے تو معافی مانگ لو. اور اس رات شراب دا عادی بندہ کدے نہیں معاف ہونا. کدے زندگی چ غلطی ہو گئی تو معافی مانگ لو. اللہ تو اس رات راضی کرن دا موقع جو یہ رات ہے. پھر پتہ نہیں اپنے سجے کھبے میں کو پتہ پچھلے سال لوگ آج کوئی نہیں ہے. پتہ نہیں اگلی شعبان دی رات سانو نصیب ہوئے نہ ہوئے. اس رات لوگوں دے نصیب لکھے جانے سارے نصیب لکھے جانے. تا کیوں نہ میں اللہ دی بارگاہ ہاتھ اٹھا کے دعا منگا اس رات اللہ میرے نصیب اچھے کر چھوڑے. اللہ میرے بچیاں دے نصیب اچھے کر چھوڑے. جڑے رزق دے مارے اللہ کو رزق منگن. اس رات جنہاں کو اولاد کوئی نہیں اللہ کو اولاد منگن. اللہ ساری رات آواز دیندا ہے بندیا مانگو ایک ہی منگنا ہے مانگو ایک ہی منگنا ہے. تے تو اجے ہی ستا رہے تو پھر تیری مرضی ہے. وہ رب تا آ گیا وہ اللہ تا آ گیا. اور میں ایک بڑی بڑی گل کرتا ہوں نا اللہ اس دا جگہ عرش ہے ٹھہرن دی جگہ اس دی شان دے لائق. واسع کرسی السماوات والارض. 7 آسمانہ کلو تے سدرۃ المنتہا تو کہ عرش اللہ دا عرش اللہ دے ٹھہرن دی جگہ اس دی شان دے لائق وہ جگہ ہوئے. لیکن ایک وقت ہوتا ہے یہ شعبان دی رات اللہ اپنی سیٹ چھڑ کے پہلے آسمان تے آ جاتا ہے. اپنی شان دے لائق پہلے آسمان تے آ جاتا ہے. او اللہ ہو کے اپنی سیٹ چھڑ دیتا ہے. تو بندہ ہو کے عقل نہیں ختم کرتا. تو بندہ ہو کے اجے آکڑیا پھردا ہے. کی کر سے اس رات کوشش کرنی ہے کہ غلط کام نہیں کرنے. غلط کام بولو کوئی نہیں موڈ چھڈن دا چھڑ دو یار بس کر دو. اور عمر گزر گئی سفید بال ہو گئے. بابا ساڈا اجے شرارت کرنوں نہیں ہٹدا. اجے برامن لڑا کے کروندا. اجے پتراں نوں لڑوا کے کروندا. اجے دھیاں نوہاں نوں لڑوا کے کروندا. اجے محلے داراں نوں لڑوا کے کروندا. نہ یار بس کر دو. ہن بس کر دو. اللہ پاک نے سانو اپنا حبیب دیتا ہے. حبیب دا امتی بنایا. سانو قرآن پاک دیتا ہے جی. کتنا کرم ہے اللہ پاک دی ذات دا. اسا منگیا تا نہیں نا. اسا اللہ دا نبی منگیا تا نہیں آپے دیتس. دسو نا اپنا محبوب دیتس آپے دیتس. احسان کیتس یا نہیں؟ کیا غلطی کی تھی احسان کی دسنا. اور 1,24,000 کم و بیش نبی دعا مانگ دے گئے اللہ سانو اس نبی دی امت چ بنا. سانو نبی دی امت بنا. حضرت موسیٰ جی بندہ موسیٰ علیہ السلام دعا مانگن اللہ مہربانی کر اے امت اے نبوت دا تاج رکھ مینوں اس نبی دی امت بنا. اساں تو منگیا ہی نہیں. اساں تو منگیا ہی نہیں. سانو نبی دی امت چ بنایا. امیا ایڈا وڈا احسان کیتا. کم از کم تیرا بھی تو حق بنتا ہے نا. حق بنتا ہے. کلمہ پڑھیا اس کا حق ادا کرو. میاں بس میں آخری گل کرسا. ہمسائے کا حق نہیں کھانا. بیوی دا حق نہیں کھانا. اولاد دا حق نہیں کھانا. ماں پیو دا حق نہیں کھانا. رشتہ دار برادری دا حق نہیں کھانا.
یاد رکھیں میری گل، اے حقوق ادوں تک معاف اللہ نہیں کرنے جدوں تک بندہ خود معاف نہ کرے، جدوں تک بندہ خود معاف نہ کرے اللہ معاف نہیں کرنے، کیونکہ حق بندیاں دے معاف ہی بندے کر سن، معاف ہی بندے کر سن۔ حق نہ کھاویں کسے دا، حق نہ کھاویں، حق کھاسے نہ عبادت قبول ہے نہ دعا قبول ہے، نہ تیری اولاد فرما بردار ہونی ہے۔ لوگاں دے حق کھو کھو کے اولاد نو کھوائی جانا ہے، اج وہ اولاد تو تیرے سامنے آکھ دی ابا تو آئے کون، ابے نو تو کسے شاید پتہ ہی نہیں۔ وجہ یہ اولاد نو رزق حلال نہیں دیتا، رزق حلال دیتا ہوندا ایک اکھ تو ویکھیا میں ویکھا دوسری بار گناہ بھی کر جاندی کہ ساڑی اج بابا کیویں آکھے پتر نو پتر نماز پڑھی کر، آپ نہیں پڑھدا، آپ نہیں پڑھدا، پتر باہروں آوے راتی 11 بجے، راتی 11 بجے آوے باہروں گھر تے ابا کدے تو پوچھدا نہیں، جے پوچھی لوے پتر کدوں آیا اور سکو کی کہنا بیلیاں کٹے فلم ویکھ کے آیا، تے اگر ابا آکھے نا بھی فلم کیوں ویکھی، اور آکھسی ابا فرق تا تیرے میرے ہے کوئی نہیں، تو گھر بے کے کیبل لا کے امر لے ویکھیے میں باہر بیلیاں لے ویکھیے، پریشانی کیڑی؟ تے جے تو پڑھیا قرآن، تو بویا مسلے تے، تو بویا مسیح تے، میں ویکھاں تیرا پتر کی میں باہر جاندہ ہے، آ ویکھو کا بلا مسیح تے بہن آلے دا پتر مسیح تے نہیں بیٹھا، بولو تو اے توڑے امام صاحب نے ہے جی اے انہاں دا پتر ہے، قرآن پڑھتا بیٹھا کہ نہیں؟ بولو نا، قرآن پڑھن والے دا پتر قرآن پڑھتا پہ ہے، تو ہمیں اتنے رہندے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 22 سال ہو گئے، توڑے جو کسے دا دل نہیں کیتا میں ہی پتر میں قرآن دا حافظ چا بڑھا ہوئے ہوئے، افسوس ہے یار، کسے دا دل نہیں کیتا میں ہی پتر عالم چا بڑھا اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ بس اتنی ایک گل ہے میاں، اے جہالت ہے، جہالت ہون ختم کر دو، ہون چھڑ دو، آپ بھی قرآن پڑھو، اپنی عمر گزر گئی تو اپنی اولادوں نو پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، علم پڑھاؤ، تاکہ تھوڑی قبر بھی سونی ہوئے تھوڑا حشر بھی سونا ہو۔ ہاں یاد رکھیں، اللہ پاک میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے، اللہ پاک جو ہے سادہ مل بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ پاک تھوڑے صدقے مینوں تے اپنے حبیب دے صدقے توانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔